پاس آپ کے پاس کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس سنت ہے. کون کس سنت کی بات کر رہے ہیں؟ کس سنت کی بات کر رہے ہیں؟ وہی سنت جو بخاری مسلم میں لکھا کرتا ہوں نا. جی سر. تو آپ کے پاس نہ قرآن کامل ہے نہ سنت کامل ہے, صرف نام پہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو. وہ صحیح ہے بات, آپ کلمہ گو ہیں, ہمارے بھائی ہیں, اس کرسچن وغیرہ سے بہتر ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ, کیونکہ آپ نے اہل بیت کا دامن چھوڑ دیا ہے, آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جی سر. اور اچھا حضور, یہ سوال میں نے عرض کرنا تھا کہ آپ کے میں نے جو ہے نا کافی بیانات سنے ہیں, مناظرے سنے ہیں. تو یہ جو مولوی نصیر ہے اور اس کے بعد عبید اللہ جو تھے نا, تو انہوں نے جو آپ کے ساتھ یعنی کہ جو سوالات آپ سے کیے ہیں نا, آپ ان کو بس آپ ان کے جواب نہیں دیتے, بس آپ کو یہ آپ جواب دیتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق. اگر جو کوئی شخص یہاں پہ کال کرتا ہے نا, مولوی نصیر صاحب یہاں پہ جو کال کرتے تھے نا, وہ مجھے اگر میری بات کوئی کاٹتا ہے, مجھے جواب نہیں دینے دیتا, اور وہ بار بار اپنے سوال کا تکرار کر دیتا ہے, تو مجھے عبید اللہ یاد نہیں کہ مولوی عبید اللہ کون ہے, نصیر مجھے یاد ہے. اگر کوئی شخص اس طرح کسی کو سوال کا جواب نہیں دینے دیتا, تو وہ میرا اس میں قصور نہیں ہے. سامنے والے کو جب اس کو علمی انداز ہے ہی نہیں, اس کا یہ ہے کہ میں اس کو جواب نہ دینے دوں, تو پھر یہ میرا قصور ہے کہ میں نے اس کے کال کو کیوں نہیں کاٹا. یہ میری غلطی ہے کہ ایسے شخص کو جب وہ بار بار میری بات کو کاٹتا ہے, مجھے کاٹنا چاہیے تھا, اس سے بات نہیں کرنا چاہیے تھا نا. اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے سوالوں کا جواب نہیں دیا, الحمدللہ آپ نے خود کہا کہ آپ نے ان کے سوالوں کو نوٹ کیا ہے, تو بسم اللہ ان کے سوالوں کو آپ پیش کریں. جی بالکل. جی ہاں. اچھا سوال حضور, سب سے پہلے یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ جو موجودہ قرآن ناقص ہے, یعنی کہ جو ہے نا دین محمدی صرف ہمارے پاس ہے. آپ کا کہنا کہ دین محمدی صرف جو ہے نا شیعوں کے پاس ہے, اس کے علاوہ کسی مذہب کے پاس جو ہے نا وہ دین محمدی نہیں ہے. تو میرا اس میں یہ سوال ہے کہ اگر دین محمدی آپ کے ہی پاس ہے, تو ہمارے پاس چلیں قرآن تو ہے, لیکن آپ کہتے ہیں ناقص ہے. چلو ناقص ہی صحیح, لیکن آپ کے پاس یا ناقص بھی نہیں ہے اور اصلی قرآن بھی نہیں ہے. اس حوالے سے یہ قرآن کس نے کہا؟ یہ قرآن کس کے قرآن ہے؟ یہ قرآن کس کی؟ آپ کہتے ہیں یہ قرآن ناقص ہے. آپ کہتے ہیں نا یہ قرآن نہیں, موجودہ قرآن کس ناقص کی؟ ہے. آپ کی ہے یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام قبضہ ہے, یا عمر کا قرآن ہے, یا عثمان کا قرآن؟ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. آپ یہ نہ کہتے کسی کے پاس قرآن نہیں ہے. بھائی کیوں کہتے ہو؟ لیکن اصلی قرآن نہیں ہے نا, اصلی حالت میں آپ کہتے ہیں یہ بھائی صاحب اصلی حالت میں نہیں ہے. ہاں, وہ تو فریقین کا اس میں دلائل بہت بے شمار ہیں. آپ کے علماء اگر ایک بات کہتے ہیں جس کی دلیل نہیں ہے, مثلا ہندو والے کہتے ہیں نا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ مورتی جو ہے یہ بھگوان ہے, یا اللہ, یا خدا ہے, یہ خالق زمین و آسمان ہے, اس سے وہ بات صحیح نہیں ہوتی. ان کے بہت سارے پنڈت وغیرہ آ کے تقریر کریں, 1000 دفعہ تقریر کریں کہ یہ بت جو ہے یہ اللہ ہے. وہ اس سے اللہ نہیں بنتا. بھائی آپ کے مولوی صاحبان اگر کسی بات کی ان کے پاس دلیل نہیں ہے, ان کے اپنی ادعا تکرار کرنے سے کہ قرآن کامل ہے, قرآن کامل ہے, قرآن کامل ہے, اگر ان کے پاس دلیل نہیں ہے اس سے قرآن کامل نہیں بنتا. بھائی اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. میری بات غلط ہے بھائی کہ اگر قرآن کامل ہے اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے؟ یہ بات آپ مانتے ہو نہیں مانتے؟ جی بالکل ٹھیک ہے, دلیل کی ضرورت ہے. اگر دلیل ہے تو یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے, اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. اگر دلیل کی ضرورت میں بھی ادعا کروں کہ یہ میری کتاب ہے, یہ اللہ کی کتاب ہے, کوئی بھی شخص ادعا کرے, سب دین دنیا کے سب دین صحیح ہو جائیں, کوئی بھی شخص آگے, ہر بات اگر ایک بات بہت ہی واضح ہے تو اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر واضح ہے بھائی, شمس کی طرح, سورج کی طرح واضح ہے, وہ خود دلیل ہے. لیکن اگر اس طرح واضح نہیں ہے تو اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے آئے, اس کی دلیل ہے, دلیل مان. آپ کہتے ہیں نا قرآن کامل ہے, اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. آپ کے پاس دلیل تو ایک بھی نہیں ہے. دلیل ایک بھی. اب اس قرآن کو ہم کیوں مانتے ہیں؟ میں آپ سے مانگ رہا ہوں نا دلیل. ہمارے پاس دلیل نہیں ہے, آپ دیں نا, پھر آپ اپنی دلیل ہم دیں نا قرآن کہ کو آپ کے کیوں پاس جو مانتے قرآن ہیں. ہے. قرآن کیوں مانتے ہیں؟ قرآن کو کیوں؟ آپ کے پاس دلیل ایک بھی نہیں ہے. یہ آپ کے پاس قرآن قرآن ناقص ہے, اس کے کامل ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. اب اس قرآن میں جو عثمان نے جمع کیا, ابو بکر قرآن میں اختلاف تھا, تبھی تو یہ کہتے ہیں یہ عثمان نے جمع کیا نا. ابو بکر نے جو قرآن جمع کیا تو اور تھا. عبداللہ ابن مسعود, ابن بن کعب, عبداللہ ابن عباس, فلان ان کے قرآن اور تھے. وہ قرآن اور ان قرآنوں کو جلایا گیا ہے. اب اس قرآن میں کیا فرق؟ یہ آپ کے علماء کو پتہ ہی نہیں ہے, وہ آپ کو ایسے ہی گپ سنائیں گے. ٹھیک ہے, اس قرآن کو آپ کیوں مانتے ہو؟ ان قرآنوں کو کیوں نہیں مانتے؟ دلیل ایک بھی نہیں ہے. ہم اگر مانتے ہیں تو اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا. اہل بیت علیہ السلام ان کے حدیث میں نے یہاں پہ دکھا دیا. آپ کے علماء نے مجھ سے طلب کیا, یہ نصیر نے, اگر آپ نے مناظرہ دیکھا ہو کہ آپ اس قرآن کو کیوں مانتے ہو, میں نے دکھا دیا کہ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ گرچہ یہ قرآن اس کی ترتیب
آپ اس نے کی ترتیب نزول نہیں ہے. اس میں سے بعض آیات کو نکالا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ سب نور ہے، یہ سب اللہ کا کلام ہے، اس کو پڑھا کرو، یہ شفا ہے، یہ رحمت ہے، اس کو پڑھا کرو. آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام اچھا جو تو انہوں نے قرآن کے یہ سوال ساتھ ہیں، کیا انہوں تھا نے آپ حکم سے، دیا. جی آپ بتاؤ نا، آپ کوئی دکھاؤ. انہوں نے یہ آپ سے سوال کیا تھا کہ حضور میری بات سنیں نا، میں آپ کو مناظرہ کرنے تھوڑا ہی آیا ہوں، میں تو سائل ہوں، ظاہر میں دین سیکھنے کی نیت سے حاضر ہوا ہوں، تو جی میں نے سر. یہ سوالات آپ کے سامنے رکھنے، آپ ان کے جوابات دے دیں. انہوں نے یہ سوال کیا تھا آپ سے کہ آپ کے سامنے جو موجودہ قرآن ہے، یہ زید بن حارث رضی اللہ عنہ کا جو لکھا ہوا قرآن ہے، آپ اس قرآن کو کہتے ہیں یہ ناقص ہے. تو ظاہر ہے یہ جو قرآن انہیں اکٹھا کیا، تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ پھر مسلم نہیں ہے یا کافر ہیں؟ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے ان کو جو صحابی تھے؟ بھائی یہ جو نا، یہ آپ کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں، کیوں اس طرح آپ کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ قرآن ناقص ہے، جب آپ کے صحابہ کرام خود کہتے ہیں، آپ کا عمر خود کہتے ہیں کہ قرآن ناقص ہے، تو آپ کیوں مجھے کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو قرآن ناقص ہے؟ جیسے کہ میں نے مثلا یہ دنیا میں سب لوگ، یہ لوگ قرآن کو مانتے ہیں، میں آیا ہوں اور میں نے ادعا کیا قرآن ناقص ہے. آپ کی بات ہی غلط ہے. کیوں بے انصافی کرتے ہیں میرے ساتھ؟ آپ کس طرح کیوں نہیں بولتے ہیں؟ آپ احادیث ہماری کتب سے دکھا دیتے ہیں، یہ احادیث صحیح بھی ہیں کہ قرآن ناقص ہے، تو ہم اس قرآن کو کیوں مانیں؟ کیوں اس طرح صحیح سوال نہیں کرتے؟ کیوں غلط سوال کرتے ہو؟ سوال اپنا صحیح کرو بھائی. یہ تمہارے کتاب ہے المصنف لعبد الرزاق، جلد نمبر 7، چاپ المکتب الاسلامی، یہاں پہ خطبہ ہے جناب عمر کا، صفحہ نمبر 330، حدیث نمبر 13364. ہاں، کیا امر عمر بن الخطاب منادین، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے حکم دیا کہ منادی کو کہ آ جاؤ کہ میں نماز پڑھنا لگا، ان الصلاۃ جامعہ، میں نماز جماعت پڑھانے لگا ہوں، آ جاؤ. ثم صعد المنبر، جب لوگ آ گئے تو وہ ممبر پہ گئے، حمد الہی اور ثنا الہی بجا لایا. پھر انہوں نے کہا یا ایھا الناس لا تخدعن عن آیت الرجم فانها قد نزلت في کتاب اللہ عز وجل. آئے رجم سے غافل نہ رہنا. آئے رجم قرآن میں ہے ہی نہیں، یہ قرآن میں نازل ہوئی ہے. اچھا، وقرأناها، ہم اس کی تلاوت کرتے تھے، ولكنها ذهبت في قرآن كثير ذهب مع محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہت سارا قرآن جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت ضائع ہو چکا ہے، اسی کے ساتھ یہ آیا بھی ضائع ہو چکا ہے. تو آپ مجھے کیوں کہتے ہو؟ یہ آپ کی سوال غلط ہے بھائی. اس طرح کہ تم کہتے ہو قرآن ناقص ہے، میں نہیں کہتا. یہ آپ دلیل لے کے آؤ نا حضور میں سوال اور کہ کر یہ رہا ہوں، آپ روایت. جواب اور دے رہے ہیں، تو اسی طرح نہیں ٹائم ظاہر ضائع ہو رہا ہے آپ کا بھی اور نہیں ہمارا بھائی بھی. صاحب، میں جواب اور نہیں دے رہا، میں آپ کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھ پہ غلط الزام لگا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کہتے ہیں میں موجودہ زید بن قرآن ثابت ناقص ہے. رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آپ سے عرض کی ہے، میں نے زید بن جو ہے نا زید بن اور بھائی ثابت رضی اردو آپ اللہ کو عنہ کے نہیں سمجھ حوالے آ سے رہی ہے، عرض کی ہے کہ اردو آپ کو سمجھ ان نہیں کا آ رہی ہے. لکھا ہوا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ یاری، تم کہہ رہے ہیں کہ موجودہ قرآن ناقص ہے، تم یہی کہہ رہے ہو نا. اس کو زید بن ثابت نے جمع کے تو اس پہ کیوں اعتماد کرتے ہو یا وغیرہ وغیرہ. عرض یہ ہے کہ تم مجھ پہ غلط الزام لگا رہے ہو. تم کیوں اس طرح کے باطل الزام جب میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کی کتابیں بری پڑی ہیں دلائل سے کہ آپ کا قرآن ناقص ہے، آپ کے صحابہ نے اگر یہ شہادت دی ہے. ناقص ہے تو اصل کدھر ہے یہ بھی تو بتائیں نا. پھر ظاہر ہے پورا دین ایک کہاں چیز ہے؟ اگر ناقص پورا ہے تو دین پھر کہاں ہے؟ سوال اٹھتا ہے بھائی یہ جو ناقص ہے تو اصل کدھر ہے؟ تو پورا دین کہاں ہے؟ پورا دین کہاں ہے؟ سنت کہاں ہے؟ وہ مجھے بتاؤ. ختم بات. تم میں اگر آپ سے پوچھ رہا ہوں دیکھیں نا، اگر آپ نے رسول، میں آپ کو بتا آپ دیتا کہہ ہوں، رہے ہیں نا، اگر آپ رسول حوالہ پاک دے رہے ہیں صلی یہ اللہ علیہ ناقص وسلم ہے. کے بعد، جواب سن لو، اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، دیکھیں رسول پاک جب وفات ہوئے نا، وہ بہت ہی پسماندہ زمانہ تھا. اس زمانے میں کمپیوٹر نہیں تھے، لائبریری دنیا میں تو تھی، مسلمانوں کے پاس ایک بھی لائبریری نہیں تھی. مسلمانوں کے پاس کتاب ایک بھی نہیں تھا. قرآن ہے نا، یہ بھی جمع شدہ نہیں تھا مسلمانوں کے پاس جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے. قرآن بھی مسلمانوں کے پاس نہیں تھا. کس طرح بین الدفتین موجود ہو. کتاب تو ایک بھی نہیں ہے. سب لوگ ان پڑھ، سوائے کچھ لوگوں، بہت کم لوگوں کو پڑھنا لکھنا آتا ہے، اور سب ابھی تازہ مسلمان ہوئے ہیں. اس طرح نہیں ہے کہ سب پکے سچے مسلمان ہیں، کم تازہ مسلمان ہوئے. یہ آپ کے مسلم میں ہے کتاب تیمم میں، ادھر دیکھیں. عمر جو آپ کے اتنے بڑے صاحب، اس کو تیمم تک نہیں آتا تھا، تیمم تک نہیں آتا تھا. آپ تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میں ہوئی ہے، سوال اس اور کر رہا ہوں، آپ تیمم طرح کی جواب بات دے رہا شروع ہوں کر کہ دی. پورا قرآن کہاں ہے میں نا، پورا قرآن کا پوچھا ہے نا کہاں ہے، تو وہی جواب دے رہا ہوں. آپ تو سن لو. آپ تصور کر رہے ہیں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ماحول کیسا ماحول ہے؟ یہ ماحول ہے کہ قرآن کی لائبریری ایک نہیں ہے، سب لوگ ان پڑھ ہیں، بہت ہی پسماندہ زمانہ ہے. مسلمان اس طرح نہیں ہے کہ آج کل علماء بہت زیادہ ہیں، بھئی حافظ ہیں، مدارس ہیں، یہ اس طرح اس طرح ہیں. عرض یہ ہے، سنت ضائع ہو گیا،
دین میں بدعتیں داخل ہو گئی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. قرآن میں اختلاف صحابہ کے درمیان ہوا تھا, ٹھیک ہے نا, میں تو نہیں کہہ رہا, صحابہ آپ کی کتب بڑی پڑھی ہیں, عائشہ کا قول ہے, عبداللہ بن مسعود وغیرہ کا قول ہے. حضور میں نے تو مناظرہ سارا بات سنا ہے، سنو آپ کے یہ بات جوابات سنو سارے بھائی, میں نے آلریڈی سنے ہوئے بات ہیں. سنو, میں بتا رہا ہوں کہ پورا دین کہاں ہے. اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسا شخص موجود ہے جو بالکل رسول جیسا ہے, جو بالکل رسول, یعنی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اللہ کا علم تھا اس کے پاس ہے, چاہے وحی ہے چاہے سنت ہے, تو دین اسی کے پاس ہے. اگر نہیں ہے ایسا شخص تو دین مسلمانوں کے پاس ناقص ہے, قرآن بھی ناقص ہے, سنت بھی ناقص ہے. اگر ایسا ہے دنیا میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم تھا, اگر اس جیسا ایک شخص ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا سے جانے سے پہلے اپنا سارا علم اس کو منتقل کر دیا, ظاہر قرآن بھی اور قرآن کی تفسیر بھی اس تک منتقل کر دیا. سارے شریعت کے احکام جو صحابہ کو سیکھنے کا موقع نہیں ملا, صحابہ نہیں سیکھ سکے یا صحابہ بعد میں بھول گئے, اس کو منتقل کر دیا, تو دین کامل ہے. اس جیسا شخص اگر آج موجود ہے دنیا میں, اگر ہے تو دین ہے, وَإِلَّا دین ناقص ہے, کسی کے پاس پر نہیں ہے. جواب آپ کا یہ ہے, نہ قرآن کسی کے پاس ہے پورا قرآن, اور نہ پورا سنت کسی کے پاس ہے. جواب آپ کا یہ ہے. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں دین محمدی صرف ہمارے پاس ہے؟ تو عرض یہ ہے نا کہ ہم اسی کے اتباع کرتے ہیں, ہم اسی کے اتباع کرتے ہیں, اسی ذات کی اتباع جو بالکل تو رسول پھر جیسا اصل قرآن کدھر ہے ہے. پھر؟ آپ کہتے ہیں یہ ناقص ہے تو اصل کدھر ہے پھر؟ یہ اصل قرآن ہے, یہ اصل قرآن ہے. یہ اس میں ترتیب کم ہے, ترتیب ناقص ہے, اس میں کچھ آیات کی حذف کیا گیا. وہ کس کے پاس ہے؟ اسی شخص کے پاس ہے جو بالکل رسول جیسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, جو رسول کا ولی ہے, جس کے پاس پورا سنت موجود ہے, وہ اسی کے پاس ہے. وہ کہاں ہے مجھے نہیں معلوم, وہ پھر آپ دنیا میں کیسے کہہ ہیں سکتے لیکن ہیں مجھے نہیں معلوم وہ کہاں قرآن پر ہے. کامل نہیں ہے، اس میں کچھ آیات ہیں وہ کہاں پر ہے؟ آپ آپ تو کہتے ہو نا کہ وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ یہ موجود ہے, وقت آنے پہ وہ ظاہر ہوگا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے, دین کو کامل کر دیں گے اور دنیا سے کفر کو مٹا دیں گے. یہ تو فریقین کا اجماع ہے اس مسئلے پر. وہ موجود ہیں, اس کے ان کے پاس موجود ہے. وہ کہاں ہے مجھے نہیں معلوم, وہ کہاں ہے, وہ غیبت میں مجھے نہیں معلوم. آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ نہیں ہے. اگر آپ تو پھر میرے اور آپ کے عقیدے میں فرق کیا؟ میرے عقیدے اور آپ کے عقیدے میں فرق یہ ہے کہ اس دین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غداری نہیں کیا. وفات سے پہلے, شہادت سے پہلے انہوں نے اپنا سارا علم اپنے وسیع کو منتقل کیا. ان کو پتہ ہے کہ ضائع ہو جائے گا, سنت ضائع ہو جائے گا, بولا جائے گا, سنت میں جھوٹی باتیں داخل ہو جائیں گے, قرآن میں اختلاف ہوگا. انہوں نے اپنے وسیع کو منتقل کر دیا. انہوں نے اپنے پھر امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے وسیع کو منتقل کر دیا. تو ہمارے نزدیک یہ محفوظ ہے, دین محفوظ ہے پورا, نہ صرف قرآن محفوظ ہے, نہ قرآن محفوظ ہے, قرآن کے علاوہ بھی اللہ نے جتنا علم نازل کیا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب محفوظ ہے. صرف وہ بھی نہیں, جتنے انبیاء پہ وحی کیا ہے اللہ نے, حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جتنی وحی آئی ہے وہ ہمارے پیغمبر کے پاس تھا, اس نے انہیں حضرت علی علیہ السلام کو دیا ہے, وہ بھی آج محفوظ ہے. مسلمان اگر واپس آ جائیں, اہل بیت علیہ السلام کو مان لے تو وہ دین ظاہر ہوگا, اللہ کا وعدہ پورا ہوگا. لیکن مسلمان ان کو مانتے ہی نہیں, مانتے ہی نہیں, تو اللہ کے وعدے میں تاخیر ہے. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وعدہ سچا وعدہ ہے, فریقین کا اس میں اجماع ہے کہ ایک دن آئے گا کہ پورا دین ظاہر ہوگا اور دین کا بول بالا ہوگا, اور پورے عالم پہ اسلام اسی طرح جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے, جس میں کوئی بدعت ہی نہیں ہے, خالص دین, اس میں کسی قسم کی جہالت بدعت گناہ نہیں, وہ پورے عالم پہ عرضہ ہوگا, پورے عالم پہ حاوی ہوگا. جی سر. وہی. اچھا, تو جو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ تھے, انہوں نے یہ ناقص قرآن جمع کیا, تو ان کے والے سے آپ کیا فتویٰ دیں گے کہ وہ کافر ہیں یا مسلم ہیں یا منافق ہیں؟ ان والے سے بھی کچھ بتائیں گے نا. ابھی عرض کرتا ہوں, ابھی آپ لوگوں کے پاس نا, آپ بھی بتائیں نا, ابھی میں آپ کے سوال مجھے سمجھ گیا. ابھی آپ کے علماء سے بھی سوال ہے کہ تم بھی بتاؤ نا کہ کامل قرآن کہاں ہے. تم ہمیں یہ کہانیاں سنا دو کہ بھئی یہ منسوخ التلاوہ وغیرہ, یہ کوئی دلیل نہیں ہے. حروف السبع کہاں ہے؟ قرآن کے بارے میں مناظرات کر رہے ہیں نا, آپ سے نہیں کر رہا ہوں, آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوں, میں آپ کے علماء سے پوچھ رہا ہوں, وہ سن رہے ہیں. آپ کے علماء بھی دلیل لے کے نا کہ پورا قرآن پورا سنت کہاں ہے. آپ کے دین میں تو یہ تو شک ہی نہیں, آپ کے دین میں نقصان, اور قیامت تک یہ نقصان بدتر ہی ہوتا جائے گا, کیونکہ اس میں کم ہوتا جائے گا, بدعتیں داخل ہوتی جائیں گے, کامل تو نہیں ہوگا. پیغمبر تو اور کوئی نہیں آنے والا نا, آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ کے دین میں قرآن بھی ناقص, سنت بھی ناقص, اور قیامت تک یہ نقصان بڑھتا ہی جائے گا اور کم نہیں ہوتا جائے گا. اچھا, اب زید ابن ثابت کون تھا؟ زید ابن ثابت کے متعلق ہمارا وہی عقیدہ جو عبداللہ ابن مسعود وغیرہ نے کہا کہ یہ شخص امین نہیں ہے, اور یہ شخص, ان کے ہم نہیں کہتے کافر تھے, یہ اہل بیت علیہ السلام سے منحرف تھے, اہل بیت علیہ السلام کے دشمن تھے, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ یہ لوگ نہیں تھے.
چاہے زید بن ثابت ہو، چاہے ابوبکر ہو، چاہے عمر ہو، چاہے عثمان ہو۔ اچھا، تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے نا کہ یہ جو موجودہ قرآن ہے یہ بھی ناقص ہے، اور جو اصلی حالت میں قرآن مجید وہ بھی نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ پھر دین نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، پھر آپ کا مطلب تو یہی ہے نا۔ نہیں، وہ آپ کے مذہب میں ہوگا، ہمارے مذہب میں اگر نہیں ہے۔ ناقص ہے یہ قرآن تو پھر ظاہر سوال تو اٹھتا ہے نا، پھر یہ جو کامل قرآن ہے وہ کدھر ہے؟ پھر یہ سوال تو اٹھتا ہے نا۔ وہ آپ کہتے ہیں دیکھیں وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، آپ مناظرات تو کر آپ رہے ہیں بتاؤ کہ نا، یہ قرآن ناقص ہے، پھر اصل قرآن کے بارے سے تو بتائیں وہ کدھر ہے، تو تم ہمیں بھی بتاؤ تو۔ اصل قرآن کہاں ہے؟ تم بتاؤ اصل قرآن کا جو ابوبکر نے جو قرآن جمع کیا بھائی تھا میں وہ کہاں؟ پوچھنے کے لیے حاضر ہوں، میں نے بتانے کے لیے تھوڑا حاضر ہوا ہوں۔ تو تم سوچ بھی تو سکتے ہو، نہیں سکتے کہ ابوبکر نے جو قرآن جمع کیا تھا اس میں اور عثمان کے قرآن میں کیا فرق تھا؟ زید بن ثابت کے قرآن میں کیا میں نے فرق تھا؟ پہلے عرض کیا کہ آپ کے مناظرات میں نے سنے ہیں، ان میں سے جو میں نے کویسچن جو ہے نا وہ مجھے لگے ہیں وہ میں نے لکھ لے ہیں، میں نے سوچا کہ چلو ان سے میں نے سوال کروں گا، وہ سارے مناظرات میں نے سنے ہیں جی جو ابھی بالکل، دین آپ ناقص جو ہے ہے نا بھائی، جواب دے دین رہے آپ ہیں نا لوگوں وہ کا سارے میں بالکل نے سنے ناقص ہے۔ ہم آلریڈی۔ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کے پاس صرف تو یہی آپ کہ کے پاس شہادتین کدھر سنتے ہے؟ ہو۔ وہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ اگر ہمارے پاس قرآن ناقص ہے تو آپ کے بعد کامل کدھر ہے قرآن؟ وہ بھی تو دکھائیں نا۔ وہ تو میں نے آپ کہتے جواب دے دیا نا ہیں آپ کو، جو ہے دین محمد شرح ہمارے پاس ہے، جواب دے دیا نا آپ کو، میں نے کہہ دیا قرآن کامل کہاں ہے؟ میں نے کہا پورا جو حضرت سنت، علی رضی اللہ عنہ نے جمع کیا تھا پورا قرآن وہ آپ کو کدھر ہے؟ اگر اردو نہیں سمجھ آ رہی تو دوبارہ آپ کو سمجھ آ دیتا ہوں، پورا قرآن، پورا سنت، جتنے انبیاء پہ جتنے علوم نازل ہوئے ہیں ان میں سے کوئی حذف نہیں ہوا، کوئی دنیا سے محو نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جو علم حضرت آدم علیہ السلام پہ نازل کیا، جو حضرت ادریس علیہ السلام پہ نازل کیا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ، موسیٰ، عیسیٰ، بقیہ انبیاء، یوسف، جتنے انبیاء تھے ان پہ جو وحی نازل ہوا ہے، علم نازل ہوا ہے، وہ ان میں سے کچھ، وہ سب موجود ہیں، سب محفوظ ہیں اس کے اہل کے ساتھ۔ وہ اہل کون ہیں؟ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصیاء ہیں، وہ 12 امام ہیں، ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام ہے، 12واں امام زندہ ہیں، ان کے پاس ہے سب کچھ، ان کے پاس ہے۔ آپ اگر مسلمان ان کی اتباع کریں، ان کی تصدیق کریں، اور 12واں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام، ان پہ فریقین کا اجماع ہے، فریقین کا اجماع ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل سے ہوں گے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے نسل سے ہوں گے، ان کا نام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ہوگا، اور وہ دین کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے، وہ جب تشریف لائیں گے تو سب ظاہر کر دیں گے انشاءاللہ، پورا سنت، پورا قرآن۔ ہمارا یہ جواب ہے۔ اب آپ کے اپنے علماء سے بھی پوچھو نا کہ حروف سبعہ کہاں ہیں، قرآن کے حروف سبعہ کہاں ہیں؟ جو آئے رجم وَلَكِنَّهَا ذَهَبَتْ فِي قُرْآنٍ كَثِيرٍ ذَهَبَ مع محمد، جو عمر کہتے یہ ہیں کہ حروف بہت سارا صحابہ قرآن۔ والی جو مسئلہ آپ یہی بات انہوں نے آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، آپ سے جو انہوں نے سوالات میں سب سے پہلے آپ کو عرض کیا ہے کہ آپ ان ابھی سے آپ کو یہی سوال کرتے ہیں کہ حروف صحابہ آپ نے دو کدھر ہے، تین دفعہ حروف پوچھا صحابہ ہے نا، کدھر ہے؟ 2-3 وہ دفعہ آپ سے پوچھا پوچھتے ہے، ہیں ایک حرف کدھر ہے، وہ آپ ایک حرف تو دکھا نہیں سکتے۔ میں دکھا نہیں سکتا، یہ حرف ایک دکھا دیتا ہوں، یہ ایک حرف ہے قرآن کی، ایک حرف دکھا دیتا ہوں بھائی، یہ قرآن ہے، میں یہ دکھا نہیں سکتا، کیوں بھائی؟ حرف واحد آپ کہتے ہیں حرف واحد پر قرآن نازل ہوتا ہے، حرف واحد کون سا حرف ہے وہ بھی بتا دیں۔ حرف صبا کا آپ سوال کرتے ہیں ان سے، ہم وہ حرف کہتے ہیں واحد پھر وہی ہے اصلی جو اللہ قرآن نے آپ نازل دکھا دیں، کیا، ابھی وہ حرف بھی نہیں واحد دکھاتے۔ وہی ہے جو اللہ نے، وہ الفاظ، حرف کس کو بولتے ہیں؟ الفاظ کو کہتے ہیں نا۔ وہ کون سا حرف ہے وہ بھی بتائیں گے نا، وہ کون سا حرف ہے؟ کون سا حرف ہے، کون سا نہیں ہے، آپ بھائی کیا مراد ہے، آپ کون سا حرف ہے؟ حرف واحد سے مراد کون سا حرف ہے یہ بتا دیں۔ وہی جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ حروف سبعہ سے کیا مراد ہے؟ حروف سبعہ سے کیا مراد ہے؟ حروف واحد کا پوچھ رہا ہوں، آپ حروف صبا میں کا پوچھ آپ کو پتہ نہیں، وہ شخص حرف واحد کا مطلب تبھی سمجھے گا نا کہ رہے حروف سبعہ کا سمجھیں گے نا۔ ہیں۔ حروف آپ کو سبعہ پتہ کا پتہ ہے، ہے حروف سبعہ کس واحد کو کو بولتے ہیں بتا نا؟ دیں۔ حروف سبعہ کا پتہ آپ کو کیا ہوتا ہے؟ حروف صبا کے 7 حرف، وہ تو ترجمہ کیا نا آپ نے، ترجمہ کیا 7 حرف، وہ کیا ہیں؟ وہی کہتا ہوں نا کہ جو مناظرات آپ کے ہوئے ہیں انہوں نے حروف صبا سے 7 قرات مراد لیا ہے نا، آپ کو انہوں نے غلط لیا نا، بتایا وہ 7 7 قرات قراتیں۔ نہیں ہے، وہ 7 قراتیں نہیں ہیں بھائی۔ آپ اب یہ باتیں آپ کے ذہن میں نہیں ہے نا، آپ حرف واحد کو تب سمجھیں گے کہ حروف سبعہ کو سمجھیں گے۔ حروف سبعہ سے کیا مراد ہے؟ حروف سبعہ سے یہ علماء کا اجماع ہے کہ قرات نہیں ہے۔ یہ آپ کے جو ان پڑھ علماء ہیں نا، جو پاکستان سے ہمیں کال کرتے ہیں کہ حروف سبعہ سے مراد حروف قرات سبعہ ہیں، تو یہ حروف کیا؟ واحد بتا دینا آپ، حروف واحد اور کون سا بھائی ہے پھر سن وہ لو نا، بتا دیں، آپ حروف واحد پہ نظر ہوئے۔ ٹھیک ہے، سمجھ گیا آپ کا سوال۔ یہ جو آپ کے علماء بتاتے ہیں کہ یہ حروف سبعہ سے مراد حروف قرات سبعہ ہیں، یہ ان کی نافہمی ہے، نادانی ہے۔ یہ علماء تفسیر کا اور علماء قراءت کا اجماع ہے کہ حروف سبعہ سے مراد قراءت سبعہ نہیں ہے، یہ اجماعی مسئلہ ہے۔ حروف سبعہ کیا ہیں اس کو اب پتہ ہی نہیں ہے کسی کو، حروف سبعہ کیا، حقیقت یہ ہے۔ حروف آپ لوگ جو ہیں حروف سبعہ کے قائل ہیں نا، حرف واحد کا، حرف کہتے ہیں لفظ کو، لفظ واحد، قرآن کے ایک الفاظ ہیں، قرآن کے 7 الفاظ ہیں، حروف یعنی الفاظ، قرآن 7 الفاظ پہ نازل ہوا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ آپ کے علماء کو بھی یہ نہیں معلوم، ان کو بھی نہیں معلوم، اور ان کے
بخاری کے شراح کو بھی نہیں معلوم، ان کی ساری باتیں متناقض ہیں، اس لیے آپ ہم سے ادعا کرتے ہیں نا کہ حرف واحد کا بتا دیں، قرآن ایک لفظ پہ نازل ہوئی، وہی لفظ جو اللہ نے نازل کیا اسی پہ نازل ہوئی ہے، یہی الفاظ قرآن مجید کے ہیں، یہ اللہ کے ہیں، یہ شیعہ مذہب ہے، لیکن آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے، آپ کا عقیدہ یہ قرآن کے 7 الفاظ ہیں، باقی الفاظ کہاں ہیں؟ عثمان نے جلا دیا، ختم بات۔ تو اللہ نے کیوں حفاظت نہیں کی قرآن کی؟ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ منسوخ ہے؟ کوئی بھی روایت کوئی بھی نہیں کہ منسوخ تھی۔ تو تم بتاؤ نا، قرآن کا 90% حصہ جو تم نے عثمان نے جلا دیا ہے، تمہارے احادیث کے مطابق اس کا جواب دے دو، اپنے علماء کو بلاؤ، پھر بے انصافی دیکھیں، پھر ہاں وہ تو آپ کو جب آپ جواب اب مانتے نہیں تو آپ تو یہی کہیں گے کہ آپ جواب نہیں دے رہے نا، بے انصافی ان کا دیکھیں، ان کے اپنی مذہب میں قرآن کا 90% وہ کدھر ہے قرآن، وہ بھی تو بتائیں نا۔ بھائی 3 دفعہ جواب دے چکے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، پتہ نہیں آپ صبح سرحد کے ہیں، کیا مشکل ہے آپ کو؟ مجھے نہیں وہ پھر حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کا پھر انتظار ہم کریں گے، پورا وہ آئیں دین گے تو انہی پھر کے وہ پاس ہے اصلی بھائی، قرآن ہمیں ملے گا۔ پورا دین اگر اس میں کسی بغیر تو کسی پھر آپ کے نقصان پاس کے کیا ہے؟ پھر سنت آپ چاہیے، کہتے ہیں ہمارے پاس ہے، جی ہاں اہل جو بیت دین ہے اطہار وہ کو تو صحیح ہم ہے، بھی مانتے ہیں۔ ہم نہیں کہتے کہ ہمارے پاس پورا جتنا علم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا ان کے پاس ہے، ہمارے پاس ہے، ہم کہیں جو ہمارے پاس ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جبرائیل کا ہے، اللہ کا ہے۔ بھائی ان کے پاس اگر قرآن ہے تو انہوں نے آپ کو کیوں نہیں سن دیا؟ لو پھر شیعہ حضرات کو بات کیوں سن نہیں لو، دیا؟ ان اہل دونوں بیت اطہار باتوں کو میں کیوں بڑا نہیں فرق ہے، دیا؟ سن لو بھائی سن لو، ایک ہے نا کہ پورا کا پورا جتنا پیغمبر کے پاس تھا، احکام سنن وغیرہ، جتنے حکومت کے احکام، لشکر کشی کے احکام، جو مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، جو نہیں پہنچا وہ ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن جتنا ہے وہ سب کے سب وہ ہماری زندگی کے لیے کافی ہے، وہ سب کے سب صحیح ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ میں آئی بات؟ ان دونوں میں فرق، آپ کے پاس جو ہے وہ ناقص بھی ہے اور پیغمبر کا ہے بھی نہیں، وہ پیغمبر کا ہے بھی نہیں، توحید میں آپ کے روایات اسرائیلیات ہیں، تفسیر میں آپ کے پاس حدیث ہے ہی نہیں ہے، احکام میں جو روایات ہیں سب محرف ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ پاؤں میں مسا کرو، تم پاؤں آپ متصل جی بات کرتے ہیں، آپ دھوتے ہو، مزید وضاحتیں کر کے دوسری طرف لے جاتے ہیں بات کو۔ جو حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے پاس قرآن ہے، پھر انہوں نے پھر آگے کیوں نہیں پہنچایا؟ پھر تو ان پر الزام آتا ہے نا۔ کیونکہ اس میں ایسی باتیں ہیں کہ مسلمان اس کی تصدیق نہیں کریں گے، اس میں ابو یہ بکر تو پھر عمر نبی علیہ السلام پر بھی قریش، الزام آتا ہے ہاں نا، پھر ان پر ابو ایسی بکر کتاب عمر، نازل ہے جو دیکھو ناقص ہے، کیسی ابو باتیں ہیں۔ بکر عمر، کیونکہ ابو بکر عمر نے اس قرآن کو جمع کیا نا، ان کی بیوقوفی نہیں تھی کہ انہوں نے قرآن جمع کیا تھا، وہ بہت سیاستدان تھے، بہت جاننے والے تھے، سب سے پہلے کس نے قرآن جمع کیا؟ علی علیہ السلام نے جمع کیا قرآن، انہوں نے علی علیہ السلام قرآن کو نہیں مانا، کیوں نہیں مانا؟ جب ایک شخص قرآن جمع کر چکا ہے تو دوبارہ قرآن جمع کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیونکہ اس میں ایسی باتیں تھیں کہ اس میں صحابہ کے کفر کے باتیں تھیں، صحابہ غصب خلافت کی باتیں تھیں، حضرت زہرا سلام اللہ کی شہادت، اس طرح کی باتیں تھیں اس میں، تو ابھی مسلمان تصدیق کریں گے؟ ابھی ہم مسلمان صحیح حدیث دکھاتے ہیں بھائی، ابھی قرآن کی آیت دکھاتے ہیں کہ پاؤں کو نماز کے لیے وضو کرتے ہیں تو پاؤں کو مسح کرنا، مسلمان نہیں مانتے، قرآن کی صریح آیت مخالفت کرتے ہیں۔ اگر ہم آپ کو ایسی چیز دکھائیں نا، کہتے ہیں وہ دکھاتے ہیں کیوں نہیں؟ اور بھائی آپ مانو گے وہ اس وقت دکھایا جائے گا جب 7 تلوار ہوگا، سر قلم ہوگا جو مخالفت کرے گا، اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ جب جو مخالفت کرے گا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں سیدنا انہوں نے صحابہ کرام کے بارے میں کفر لکھے ہوئے تھے، اس طرح لکھا ہوا تھا، تو وہ ہمیں بھی دکھائیں نا، وہ کدھر اصلی حالت میں؟ آپ نے کہاں سے پڑھ لیا وہ اصل قرآن؟ یہ بھی تو بتائیں، وہ ہمیں بھی دکھائیں۔ وہ ہمارے پاس آپ نہیں، زبانی اہل بیت صرف علیہ زبانی الصلوۃ کلام کہہ دیتے ہیں نا، دیکھیں ہمیں تو دکھائیں پھر آپ یہ بھائی، کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام پر جو کافر کے کفر تو تھا، تھی کفر اس کے میں ایسی الزام ان پہ باتیں لگے تھیں ہوئے کہ وہ اہل بیت کافر؟ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو قرآن آپ ہے کو کیسے پتہ ان پر؟ وہ میں روایات میں کہہ رہا ہوں، موجود ہے آپ نا، کو کیسے پتہ پھر اس قرآن کے حوالے سے؟ وہ احادیث میں موجود ہیں، وہ بہت ساری احادیث میں۔ اچھا، جو مقدس قرآن ہے وہ جو ہے نا وہ صحیح طرح سے ہمارے پاس نہیں ہے، اور جو باقی جو مقدس کتاب، سب سے مقدس کتاب قرآن ہے، ٹھیک ہے؟ وہ قرآن کے علاوہ جو کتابیں آپ ان کو مانتے ہیں، لیکن قرآن کو ٹھیک طرح سے نہیں مانتے، آپ یہ جو مانتے ہو موجودہ قرآن کو؟ قرآن ہے۔ آپ مانتے ہو قرآن کو؟ مانتے ہیں تو اس لیے یہ تو ذکر دلیل ہونا کیا ہے آپ کہ سے۔ قرآن کامل ہے؟ دلیل بتاؤ کہ قرآن کامل ہے، بتاؤ کہ وہی قرآن ہے جو پیغمبر پہ نازل ہوئی ہے۔ میرے پاس اگر دلیلیں ہوتی تو میں آپ کے ساتھ مناظرہ نہ کرتا، میں نے چند سوال آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ تو پھر اعتراض نہ کرو، تو پھر یہ اعتراض نہ کرو کہ آپ کہتے ہیں قرآن ناقص ہے، بھائی مجھ پہ نسبت دیتے ہو کہ تم کہتے ہو قرآن ناقص ہے، حالانکہ یہ تمہاری کتابوں میں بری پڑی ہیں کہ قرآن ناقص ہے۔ تم اگر کہتے ہو نا کہ اللہ یاری، تم یہ کہتے، تم مجھ پہ اعتراض نہ کرو، یہ اعتراض تم پہ، تم پہلے اپنے علماء سے اعتراض کرو۔
کہ تم ان احادیث کا جواب دے دو، کوئی دلیل لے کے آؤ کہ یہ قرآن کامل ہے. جب دلیل ہی نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں مجھ پہ پھر کہ اعتراض کیوں حضرت کرتے امام ہو؟ مہدی رضی اللہ عنہ کے پاس ہے جو اصلی حالت میں قرآن، تو نہیں پھر ہے ہمیں بھائی، ان کیسے کے پتہ پاس کہ بھی ان نہیں کے ہے، پاس ان کا قرآن ہے؟ چلے فرض کرتے ہیں ان کے یہ پاس تو بھی نہیں ہے، ان کے پاس آپ دکھاؤ نا کامل قرآن دکھاؤ. آپ اصلی حالت میں دیکھیں بھی تو بھائی، دکھائیں نا کہ دیکھیں ہمارا بھائی، یہ اصلی اگر قرآن. سوال کیا آپ جاتا ہے صرف نا، یہ اتنا بتا آپ کے دیتے کہ علماء نے آپ کو سکھا دیا ہے کہ اللہ یاری سے پوچھو کامل قرآن دکھاؤ، کامل قرآن دکھاؤ. اور اگر وہ اس نے کہا کہ میرے پاس نہیں ہے تو پھر یہ کوئی سمجھو کہ اللہ یاری اس بات میں باطل ہے. نہیں، اس سے میرا بطلان ثابت نہیں ہوتا. وہ سوال آپ کے علماء کو بھی دینا ہوگا کہ یہ آپ نے خود ابھی فرمایا نا کہ قرآن اگر کامل ہے اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. تو پھر آپ 20 کہیں گے دفعہ کہ جواب دیا نا وہ آپ جو کو، اہل بیت طہار کے جواب نہیں. پاس تھا جو تو آپ بتاؤ نا، دنیا سے تو وصال آپ فرما گئے. بتاؤ جب عمر کہتا ہے کہ ذهب قرآن کثیر مع محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کے ساتھ بہت سارا قرآن ضائع ہو گیا ہے، بہت سارے آیات ضائع ہو گئی ہیں، حروف سب ضائع ہو گئی ہیں. تو آپ بتاؤ، آپ کے عقیدے کے مطابق، اپنے آپ سے بھی نہیں پوچھ سکتے آپ کہ آپ کے عقیدے کے مطابق تو قرآن کامل ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، ختم بات. تو پھر شیعوں سے کیسے سوال کر سکتے ہو کہ ہمیں کامل قرآن دکھاؤ؟ کہ اگر یہ آپ کے عقیدے کے مطابق، میں عرض کروں نا، آپ کے عقیدے کے مطابق یہ قرآن 100% ناقص ہے، 100% ناقص ہے، حروف سبع اس میں نہیں ہے، بہت ساری آیتیں اس میں ضائع ہو چکی ہیں. سورہ احزاب سورہ بقرہ سے زیادہ لمبا تھا، وہ سب ضائع ہو چکی ہیں. تو آپ کے عقیدے کے مطابق تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے، ختم، یہ قرآن ناقص ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ تو الزام تو مشترک ہے، الزام اچھا تو تو مشترک ہے کہ اگر اچھا آپ سے جب شیعہ اگر کہتے ہیں سوال یہ ناقص ہے، کیا گیا تھا، عفواً یہ پورا قرآن ہے اللہ کی جانب سے، اس میں کوئی، یہ سب حجت ہے اللہ کی جانب سے، نور ہے، اس کو پڑھنا عبادت ہے. ہمارے پاس احادیث، آپ کے پاس یہ بھی تو نہیں ہے نا، آپ کے پاس یہ بھی تو نہیں ہے، آپ کے پاس صرف نقصان اچھا کے روایات میری ہیں. بات سنیں نا، آپ سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ یہ قرآن ناقص ہے تو پھر آپ پڑھتے کیوں ہیں؟ تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ ہمیں جو ہے نا اہل بیت طہار کی طرف سے جو ہمارے امام ہیں انہوں نے ہمیں تلقین کیا کہ آپ اس قرآن کو پڑھیں، یہی ہے نا؟ صحیح ہے. تو ویسے یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایک اگر آپ کے راہبر ہیں، آپ کے امام ہیں، تو وہ ایک ناقص قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں. وہ ان کو چاہیے تھا نا کہ اصلی قرآن آپ کو دے دیتے، تو ٹھیک ہے نا، ناقص قرآن حالات کو آپ نہیں سمجھتے کی نا، طرف ان کو بتانے کی وجہ. اس حالات میں رہتے تھے کہ یعنی اگر آپ کہتے ہیں نا کوشیوں کو سکھا دیتے کہ جو ان کے پاس جو علوم تھے وہ مناسب وقت نہیں تھا اس وقت کے لیے. شیعہ اس حالت میں نہیں تھا، شیعوں کی تعداد بہت کم تھی اس زمانے میں، شیعوں کی تعداد بہت کم تھی. اور شیعہ اگر وہ شیعہ ادعا بھی کرتے نا کہ شیعہ آ کے کہتے ہیں ابو بکر عمر کے متعلق ایسی باتیں کہتے ہیں، تو وہ تقیہ کے خلاف تھے. وہ شیعہ سب ذبح ہو جائے، کوئی بات نہیں مانتے تھے شیعوں کا، اور سب ذبح ہو جاتے تھے اس زمانے میں. ٹھیک ہے نا؟ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام جن باتوں کو ظاہر نہیں کیا، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بعض باتیں ایسی ہیں کہ ان کے زمانے میں مناسب نہیں تھا کہ وہ ان باتوں کو ظاہر کر دیتے. اگر ایسی باتوں کو انہوں نے ظاہر نہیں کیا تو مصلحت وہی تھا، شیعوں کا مسئلہ یہی تھا، دین کا مسئلہ یہی تھا کہ وقت نہیں تھا. وہ وقت آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی کہ وہ ظاہر ہونے کا وقت آ جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. ابھی لیکن اس کا وقت نہیں ہے، اور اس زمانے میں بھی وقت نہیں تھا. اچھا وہ نہ کوئی دیکھیں نا، تصدیق اب کرتا ان کا. وہ وقت آئے گا تو پھر ظاہر ہے، پھر اس کا مطلب تو یہی ہے نا، پھر وہ وقت آئے گا تو پھر اسی دن ہمیں حق کا پتہ چل. ابھی اس وقت پھر آپ کو بھی اس کا اب بھی مطلب ہے کہ پتہ حق کا نہیں پتہ. اب بھی ان کو پتہ چاہیے ہے، کہ ہمیں نشاندہی کر دیتے کہ اب یہ بھی جو پتہ ہے. آیات ہیں یہ آیات داخل کی گئی ہیں یا ان سے یہ نکالی تو گئی ہیں، یہ نشاندہی آپ تو کر لوگوں نے دیتے تو نا. پھر یہ تو آپ پھر لوگ اہل کب اہل بیت بیت کے طہار پیچھے پر کو لگے تھے نا؟ اعتراض آتا ہے نا کہ انہوں نے دین کو آپ لوگ چھپایا. کب انہوں نے کیوں مسلمان نہیں کب اہل بیت کے ہم اہل پیچھے بیت تھے؟ وہ اہل بیت علیہ کو انہوں نے چھپا دیا. مسلمانوں نے تو اہل بیت علیہ السلام کو ذبح کیا، یہ کی بات دیگر ہے. اگر آپ کہتے ہیں نا کہ وہ انہوں نے چھپا دیا، مسلمان کب مسلمان تو یزید کے تب پیروکار تھے، اور یزید جیسے خلفاء کے جو شرابی تھے، جو زنا کرتے تھے، محارم سے زنا کرتے تھے. آپ کے خلفاء کی تاریخ یہی ہے، یزید سے لے کے آج معاویہ سے، یزید سے لے کے آخر تک آپ کے خلفاء یہی ہیں. شراب وہ پیتے تھے، جھوٹی احادیث اپنے محدثین سے وہ لکھواتے تھے، اپنے مخالفین کو وہ قتل وہ کراتے تھے، اور کہتے تھے کہ اب اتباع کس کی ہو رہی ہے؟ دربار کی، اور ان علماء کی جو دربار سے وابستہ ہیں. اور کہتے ہیں اہل بیت علیہ السلام سے کہتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کیوں ظاہر نہیں کی؟ اہل بیت علیہ السلام تو ذبح ہو رہے تھے، زندانوں میں تھے.